ملے گا وہیں جب مدینے جاؤں گا، سکون ملے گا وہیں جب مدینے جاؤں گا، سوال یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا، سال پورا ہو نہیں سکتا مہینے کے بغیر، ایک انگوٹھی کام کیا دے گی نگینے کے بغیر، غیر ممکن ہے کہ پہنچو چھت پہ زینے کے بغیر، عمر کٹ سکتی نہیں ہرگز مدینے کے بغیر۔ آپ کی ربائیاں اور اس کے ساتھ نعت، ربائیاں ہو گئیں اور دو شعر نعت کے ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو بولو ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ کہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے۔ شعر کی خاطر میں نے یہ کلام شروع کیا کہ اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، ہے اتنی شدید اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، رایا جان دیا شہر مدینے نو، 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 سرکار تیرا مہمان نظرانہ آنکھی ہر سانس سے آتی صدا مدینہ۔ ایک پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، کارن آپ کھاتے ہیں نا، چھلی ہم اس کو کہتے ہیں پنجابی میں، ہاں کارن، اس کے اوپر پردے ہوتے ہیں، اوپر جو چھلکا ہوتا ہے پردہ اتارتے ہیں تو نیچے سے دانے سنہری سنہری نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مائیہ شاعری کی وہ صنف ہے جس کا پہلا مصرع محمل ہوتا ہے،
اگر دنیاوی لحاظ سے لکھا جائے تو اس کا پہلا مصرع مہمل ہوتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، دوسرے مصرے میں اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ شاہ جی نے پڑھا تھا کعبے ول منہ مائیا ایک سونا تو لگدا ہے تجھے پھر بھی تو مائیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب حضور کی نعت کے حوالے سے لکھا جائے ماہیہ بھی، تو حضور کی نعت کا اعجاز یہ ہے کہ نعت کے حوالے سے وہ دونوں مصرے جو امر ہو جاتے ہیں۔ شعر سماعت کیجئے، ماہیہ سماعت کیجئے۔ کوئی پردے چلیاں دے پردے پردے چلیاں دے پردے کوئی پردے چلیاں دے نقشے نہیں بھول دے گلیاں دے ہر سانس سے آتی صدا مدینہ، اے باد صبا پیغام مورا، اے باد صبا